ہمارے بزرگوں نے ایک اسپیشل درود نکالا، درود تاج، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والکرام۔ تو جیسے جیسے ماحول کا مزاج بدلتا گیا ہمارا درود بڑھتا گیا۔ اس لیے یہ پہچان محبت سے بولو، پہچان ساتھ رکھو۔ میں حیدرآباد کے اسٹیشن پر کھڑا تھا، ایک سیدھا سادہ آدمی آیا، آنے کے بعد میں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سننے والے نے کہا یہ بریلوی بھی بول رہا ہے۔ کیا بول رہا؟ بریلوی بول رہا۔ گزشتہ سال میں خواجہ کے اسٹیشن پر کھڑا تھا، حاضری کے بعد اندور جانے کے لیے ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا حبیب اللہ، تو سننے والے نے کہا یہ بریلوی بھی بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ بریلوی بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ رہنے والا سندھ کا ہے، یا نبی کہے تو بریلوی، رہنے والا اجمیر کا ہے، یا نبی کہے تو بریلوی، رہنے والا راجستھان کا ہے، یا نبی کہے تو بریلوی۔ تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ پہچان مجھے نبی نے دی۔ بولو، یہ پہچان مجھے نبی نے دی۔ جب اعلیٰ حضرت دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو نبی نے ارشاد فرمایا احمد رضا جاؤ، ہماری طرف سے یہ انعام تم کو، ہماری طرف سے یہ انعام ہے، ذکر ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سید سادات اکرام، ذکر ہمارا ہوگا، نام واپس سے بولو۔ اس لیے اب ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں، روئے زمین کے کسی کونے سے بھی اگر یا نبی کی صدا آئے گی تو نام ذکر مصطفیٰ کا ہوگا، مگر نام احمد رضا کا۔ یہ پہچان نبی نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنی نہ بولنے میں پیچھے نہ کھانے میں پیچھے۔ ایک سے ملاقات ہو گئی، حضرت آپ کا نام سنی تھا نا؟ کہا محمد شریف۔ بولو نا۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، جہاں دیکھو وہاں شریف لگا دے۔ تو کہا کتنے شریف؟ تو سننے نے کہا دیکھو گے، مکہ شریف، مدینہ شریف، کربلا شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، سبحان اللہ، کچھوچا شریف، سبحان اللہ، احمد آباد شریف، ماہیرہ شریف، سبحان اللہ، بریلی شریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اتنے شریف؟ اتنے شریف؟ تو سننے نے کہا تم دلا دو۔ تو دیکھو بھئی ہمارے یہاں تو کوئی شریف ہے، کون سا؟ مکہ شریف، مدینہ شریف۔ اسی درمیان گفتگو ہو رہی تھی، ایک چائے والا ہے تو سننے نے ایک لیا، اور ایک لینے کے بعد میں کہا سامنے اس کم وقت کو بھی ایک دے دو، اس کمینے کو بھی دے دو۔ لفظ کمینہ سنتے کہنے لگا حضرت میں نے کون سی گستاخی کی، آپ مجھے کمینہ بول رہے ہیں؟ کہا اس لیے سوچا میں نے کہ تمہارے نزدیک تو تیسرا ہے نہیں، اس لیے کمینہ نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ ارے یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، مدینہ بھی شریف ہے، احمد آباد بھی شریف ہے، اور بریلی بھی شریف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سنی نہ بولنے میں پیچھے نہ، واپس سے بولو۔ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے اصل موضوع پہ رہوں گا۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں 4 مسافر سفر کر رہے تھے، اس میں ایک یہودی، ایک عیسائی، اور ایک ہمارا برادر وطن، اور ایک ہمارا سنی بھائی۔ چاروں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک بڑھیا نے دیکھا مسافر آدمی، ظاہر بات ہے مسافروں سے ہر انسان محبت کرتا ہے، حلوہ بنا کر پیش کر دیا، مہمان ہوا۔ جب چاروں نے دیکھا تو نیت بدلنے لگی، تو سننے نے کہا سنو اس کو رکھ دو، پردہ ڈال دو۔
نظر نہ لگے. آج رات سو جاؤ جو اچھا خواب دیکھے گا حلوہ اسی کا. محبت سے بولو حلوہ, اور محبت سے بولو حلوہ اسی کا. چاروں سو گئے. حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہنے لگا کہ میں تو کوئی دور پر جاؤں گا, مجھ سے اچھا خواب کوئی نہیں دیکھے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہنے لگا میں کہہ دوں گا میرے نبی نے چھٹے آسمان پر مجھے بلایا, جواب ہی نہیں ہوگا. اور ہندو بھائی کہنے لگا گنگا تر. مگر سنی بھائی کس ہو گئے. مگر سنی نے جب حلوہ دیکھا تو نیند کھا گیا. اسے نیند نہیں آئی, کرمٹ پہ کرمٹ بدلتا رہا اور یہ محبے خراب ہو گئے. 4 بجے اٹھا, برا حلوہ صاحب. 4 بجے اٹھا, حلوہ صاحب. اب کھانا کھانے کے بعد نیند گہری آتی ہے, اٹھا تو نہیں اٹھتا ہے. صبح ہوئی, یہ تینوں اٹھے, فریش ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنے لگا حلوہ میرا, اس لیے کہ خواب اس سے اچھا کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والا کہنے لگا خواب حصہ تو میرا ہے اس لیے کہ چھٹے پر گیا تھا. اور یہ کہنے لگا بھائی میں تو قریب ہو کے آ گیا. یہیں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے, وہ ذہن سے نکل جائے گا. دہلی کے ایک شاعر گزرے جن کا نام ہے کوثر رامیوی, اور اچھے شاعر تھے. اتفاق کیا ہوا کہ جب حالت نزا ہوئی روح نہیں نکل رہی, ان کے ساتھیوں نے کہا یہ ہمیں دے تو روح نکلے گی. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے دھام کے حساب سے روح نہ نکلی تو انہوں نے حوالہ کر دیا. ان کے ساتھیوں نے سب نے کہا یہ نعت مصطفیٰ پوری زندگی پڑھتا رہا, اب یہ دنیا سے جائے گا تو ویسے نہیں جائے گا, کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان کو غسل وغیرہ دے دیا گیا, رکھ دیا گیا تختے پر. کیا کہتے دھیمی دھیمی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. تھوڑی دیر میں سرکار مدینے سے تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس سے بولو مدینے سے تشریف لائے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی ہر جگہ آ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کبھی نبی آ کر دیتے ہیں اور کبھی مدینے بلا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت, نہیں دور لیکن یہ بودے مکانے. خلوص و محبت کو قاصد بنا لو, وہی سے سنیں گے وہ ساری کہانی. سرکار تشریف لائے, فرمایا دل رام کوسرے سے سنو, میں اپنی نعت کا بدلہ دینے تم کو آیا ہوں. واپس بولو نبی کیا فرماتے ہیں, میں اپنی نعت کا بدلہ دینے آیا ہوں, میں اپنی تعریف کا بدلہ دینے آیا ہوں, میرے تم قصیدے پڑھتے تھے اس کا بدلہ دینے آیا ہوں. کیا کلمہ پڑھ لو؟ تو کہا سرکار کلمہ تو پڑھ لوں گا, مگر آپ جیسے یہاں پر آئے وعدہ کریے قبر میں بھی آپ کو آنا ہوگا. سبحان اللہ. قبر میں بھی آپ کو آنا ہوگا. نبی نے فرمایا کلمہ کو پکڑ, جب یہاں آ سکتا ہوں تو تیری قبر میں بھی آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ فی البدی شاعر تھا, بڑے بڑے شعراء اس کو داد دیتے تھے, تو اس نے فوری طور پر ایک قصیدہ لکھا. ایک شعر کہا بھائی ہندو دھرم میں گنگا معتبر اور مسلمانوں کے یہاں کوثر معتبر. اب اس نے کیا لکھا, میرے رب نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا, میرے رب نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا, گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا. گنگا سے پھسلا تو واپس سے بولو کوثر میں نکلا. یہ کر رہا تھا, یہ بیدار ہوئے, تو یہ کھاکے سوئے تھے, سونے کے لیے تھا. سونے جلدی اڑتا ہی نہیں ہے, اور اگر اڑتا ہے تو جنگل کو منگل بنا دیتا ہے. سنیوں یہ حق تمہارا ہے, میلاد نبی ہم منائیں گے, جلوس مصطفیٰ ہم منائیں گے, یاد مصطفیٰ ہم منائیں گے. اور اگر کوئی منع کرے, زبان سے منع کرے تو زبان کاٹ لو, ہاتھ سے منع کرے تو ہاتھ کاٹ لو, پیر سے منع کرے
پڑے تو پیر کاٹ لو، اس لیے کہ نبی آئے ہیں تو سنیوں کو یاد کرتے ہوئے ہی آئے۔ مگر یہ کھا کے سویا اٹھنے کے لیے تیار نہیں، تینوں نے کہا اٹھو نا بھائی، آپ بیان کرو اپنا۔ اس نے کہا اے بیٹے آپ حضرات کوئی کھڑے نہ ہو، صرف آپ کے ذہن کے تازہ تری کے لیے مضمون کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اٹھایا، چلو اپنے اپنے بیان، نہیں اب تم بیان نہیں، تم بیان کرو۔ آخر میں سنی مسلمان گرنے کے بعد میں بھی ٹنگڑی اونچی رہا اور ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ تم بیان کرو۔ تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے نے کہا مجھے میرے نبی آئے اور کوئی دور پر لے گئے، بڑے اچھا خواب ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سے کہا تم بیان کرو، کہا کیا بتاؤ میرے نبی آئے اور چھٹے آسمان پر، چلو اٹھ یہاں کیوں سویا ہوا؟ اس سے پوچھا میرا تو کوئی نہیں، 370 میں سے میں تو خود ہی چلا گیا۔ کس کو خود ہی چلا گیا۔ اور ان تینوں نے ابھی سنی سے پوچھا تو کہنے لگے کیا بتاؤں صاحب، سنی کا کیا بتاؤں، رات کے 4 بجے میرے مولا علی آئے اور ڈنڈا مار کے اٹھایا، کیا تجھے سیری نہیں کر رہے؟ محبت سے بولو، کیا تجھے سیری نہیں کر رہے؟ ارے رمضان کا مہینہ ہے، نادان اٹھ، اور یہ حلوہ تیار ہے، سیری کر لے پھر سو جا۔ تو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہنے لگا ارے حضرات، ارے آواز دی لو، ہدی لیتی ہوگی، ارے آواز دے لیتے تو کیا پتی ہے کوئی دور پر تھا نا، تو آواز تو بہت تھی مگر پہنچی نہیں ہے۔ عیسیٰ کا ماننے والا کہا ارے کم سے کم آواز تو دے لیتے، کہا آواز دی سنا نہیں۔ اور یہ قریب والا قریب میں تھا مگر یہ بھی نہیں سنا، ارے آواز دے لیتے، بحمدہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت نے بھی آواز دیتے رہے۔ بات خوب۔